سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے، تقولو جب آپ فرما رہے تھے، للذی اس شخص سے، انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وانعمت علیہ اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا، امسک روک لے، علیکا اپنے لیے، زوجکا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسکا اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے اس بات کو، مَاللہ مبدیہ جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کا، وَاللہ أَحَقُّ اللہ زیادہ حقدار ہے، أَن تَخْشَاهُ کہ اس سے ڈرا جائے، فلما پس جب قضا پوری کر لی خواہش زید نے، وطر کہتے ہیں عربی زبان میں خواہش کو، جب زید نے اپنی خواہش اس سے پوری کر لی، زوجنا کہا تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا آپ سے، لکیلا تاکہ نہ رہے، علی المؤمنین مومنین پر حرجن کوئی قباحت یا کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں، اذا قضوا جب وہ پورے کر لیں، منہ ان سے، وطرا اپنی خواہش، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ معاشرے میں جب رسمیں رواج پر لے جائیں اور معاشرے کے اندر جب رسمیں جڑ پکڑ جائیں تو پھر لوگ ان سے دستبردار ہونا ناپسند کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ لغو اور بیہودہ ہی کیوں نہ ہوں، عوام الناس قدامت پسندی کی وجہ سے اور اہل علم، اہل فکر، اہل دانش اس لیے رسموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ معاشرہ درم برم نہ ہو جائے اور قوم میں انتشار پیدا نہ ہو۔ عرب کے معاشرے میں جہاں بہت ساری بیہودہ اور لغو رسمیں رائج تھیں، وہاں ایک اور رسم یہ بھی تھی کہ لوگ کسی کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے۔ اچھا، یہ کوئی اتنا برا عمل نہیں تھا، اس پر جو نتائج مرتب ہوتے تھے وہ بہت برے تھے۔ اب دیکھیے نتائج کیا تھے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی وہی حقوق دیے جاتے جو نسبی اور خونی
فرزند کی بیوی کے ہوتے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جاتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے مال متروکہ کے حقدار ہوں گے۔ مثلا بھائی کو ملے گا حصہ، بھتیجوں کو حصہ ملے گا اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اب اس رسم سے نتیجہ بد کیا نکلتا؟ جس کا اپنا حقیقی بیٹا کوئی نہ ہوتا، اس نے کسی کے بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوتا، تو یہ بچہ ان سارے خونی رشتوں کو محروم کر کے رکھ دیتا اور ان کے تمام حقوق غصب کر لیتا۔ مرنے والے کے بعد اس کی ساری جائیداد کا مالک یہ بن جاتا۔ اب اور نتیجہ برا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا۔ مثال کے طور پر عرب کے معاشرے میں بھی زمانہ قدیم سے یہ بات موجود تھی کہ حقیقی بیٹے کی بیوہ یا اس کی مطلقہ سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے بھی اس حرمت کو قائم رکھا۔ اب عرب والوں کے ذہن میں یہ بات بغیر کسی شبہ کے پختہ تھی کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بہو سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر منہ بولا بیٹا بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب حقیقی بیٹے کی ساس سے بیٹے کے باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح یہی بات منہ بولے بیٹے کے لیے بھی کرتے کہ اس کی ساس سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ شریعت میں یہ سارے رشتوں سے نکاح جائز تھا، جو اس ایک رسم کی وجہ سے نکاح حرام ہو چکا تھا۔ پھر منہ بولا بیٹا کیا ہوتا؟ خاندانوں میں خلط ملط ہوتا۔ جب کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، وہ اپنے نسب سے اپنے قبیلے سے کٹ جاتا اور غیر قبیلے کا فرد بن جاتا۔ لیکن سارا سماج اس رسم کے ساتھ چل رہا تھا اور اس رسم بد کو مٹانے کے لیے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے انسانوں پر رحم فرمایا اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کبھی رسموں کو مٹانے کا حکم دیا۔ اب سورہ احزاب کے ابتدا میں آپ پڑھ کر آئے، سورہ احزاب کے ابتدا میں ہی اللہ نے حکم کیا دے دیا کہ دیکھو صرف زبان ہلانے سے کسی کا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا، کہ بس تم نے اس کو بیٹا کہا اور زبان ہلانے سے وہ تمہارا بیٹا بن جائے، کہا نہیں، وہ بیٹا جس کا ہے اسی کا ہے۔ اور سنو، زبان کے ذریعے بھی اس کے نسب کو اپنی جانب منسوب مت کرو، روکا گیا۔ اب یہ رسم مٹانے کے لیے بھی سرکار نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے آغاز کیا۔ وہ کیسے؟ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور سارا مدینہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارتا تھا۔ سرکار نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، نہیں بھائی، زید بن محمد مت کہنا، زید بن حارثہ کہنا، کیونکہ زید حارثہ کا بیٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے۔
حضور نے اس رسم کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ اچھا، یہ رسم تو آسانی سے مٹ گئی کہ لوگوں نے اب نسب کا نسبت کرنی چھوڑ دی کہ جو اپنے منہ ڈولوں بیٹوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے تھے انہوں نے اصلی ناموں کی طرف لٹا دیا۔ لیکن ابھی نتائج ختم نہیں ہوئے، نتائج جو بد تھے وہ ابھی بھی قائم تھے، اور ان نتائج میں سب سے بڑا نتیجہ جو تھا وہ حرمت مصاہرت کا تھا کہ حرمت مصاہرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک خاتون آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اسی خاتون کی بیٹی اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے آئے تو وہ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ اس حرمت مصاہرت سے اب اس خاتون جو آپ نے اپنی بہو بنائی ہے اس کی ماں آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اب حرمت مصاہرت یہ حقیقی بیٹے کے لیے تو تھی، لیکن منہ بڑے بیٹے کے لیے بھی عرب میں مانی جا رہی تھی، اور عرب والے اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں کر رہے تھے، اور یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ جس نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی تھی لوگوں نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا تھا، کیونکہ یہ رسم اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اب اس کو اکھیڑنا جڑ سے یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی اپنے محبوب سے لیا۔ حضرت زید کے عقد میں کل آپ پڑھ چکے ہیں، حضور کی پھپھی کی بیٹی حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جاش عقد میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس پر مستشرقین نے بہت سارے ہمارے آقا پر اعتراضات کیے ہیں، انہوں نے اس ساری حقیقت کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو الیاذ باللہ یہ ایک ہوس پرست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کہانی کیا بنائی؟ کہانی یہ بنائی کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا کہ جو چیز آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ حضور کا پہلے دن سے ہی حضرت زینب کی طرف رجحان تھا۔ اچھا، اس پر جو من گھڑت واقعہ پیش کیا گیا وہ یہ کیا گیا، وہ کہتے ہیں ایک دن حضور الیاذ باللہ حضرت زید کے ہاں گئے، حضرت زید گھر میں نہیں تھے، سیدہ زینب گھر میں تھی، اور سیدہ زینب گھر کے کام کاج میں ہونے کی وجہ سے بغیر دوپٹے کے تھی۔ سرکار کی نظر پڑی تو الیاذ باللہ ان کے حسن و جمال نے حضور کو فریفتہ کر دیا۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں یہود و نصارہ، اور وہ کہتے ہیں پھر حضور نے یہ بات اپنے جی میں چھپا لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا کہ محبوب آپ کی توجہ اس کی طرف ہے۔ اب ہمارا جواب اس پر ہے کہ زینب کوئی آئی تھی فارس سے؟ زینب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ پھر حضرت زینب کی ولادت حضور کے سامنے ہوئی ہے، سیدہ زینب حضور کے سامنے پروان چڑھی۔ سیدہ زینب کو سرکار نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ حضور کی سکی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ یہ تو باتیں تب مانی جائیں کہ اگر یہ واقعہ پہلی مرتبہ ہو کہ حضور نے سیدہ زینب کو پہلی بار دیکھا ہو، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ بات کچھ اور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات اصل میں یہ ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے سیدہ زینب نے حضرت زید سے نکاح کی ہاں تو کر دی، لیکن خاندان کا جو توافت تھا نا، اس توافت کی وجہ سے سیدہ زینب حضرت زید کے ہاں فٹ نہ بیٹھ سکی۔ کیوں؟ حضرت زید کے نسب کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ادھر خاندان ہاشم کی معزز ترین خاتون، پھر حسن و جمال کی بھی انتہا، خاندان کی بھی انتہا، سیدنا حضرت عبد المطلب کی نواسی، حضرت امیمہ کی بیٹی۔ اب یہ جو چیزیں تھیں یہ چیزیں آپس میں مل نہیں رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ گھر میں
مزاج نہ ملنے کی وجہ سے ہر وقت نہ اتفاقی رہتی تھی اور بات اکثر تو تک پہنچ جاتی تھی۔ اب حضرت زید ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن پھر حضرت زید تھک گئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور زینب کا مزاج نہیں مل رہا، میں سیدہ زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ حضرت زید نے خود آ کر عرض کیا، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جب کہا امسک علیک زوجک، الفاظوں پر غور کیجئے کہ سرکار نے کہا اپنی بیوی کو روک، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، اس کو کیوں طلاق دینے لگا ہے؟ اتنے بڑے خاندان کی بچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی تیرے عقد میں دے دی اور تو اس کو طلاق دینے لگا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ میری ذات کے ساتھ کتنا عظیم رشتہ تیرا جوڑا ہے۔ الفاظ قرآن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سرکار نے کہا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک لے، واتق اللہ، اور ڈر اس بات سے جو تم کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت زید نے عرض کیا حضور نہیں، میں تھک گیا، سیدہ زینب کا مزاج مجھ سے نہیں مل رہا، وہ خاندانی لحاظ سے بھی بہت بلند خاتون ہے، لہٰذا اب میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اب حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب حضرت زید نے ادھر طلاق دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کیا کہ اب اس رسم بد کو بھی مٹایا جائے کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر متعلقہ ہو جائے اور بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، جو اہل عرب کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ محبوب نے نکاح کر لیا اور یہ جو دل میں بات چھپی ہوئی تھی وہ حضور نے فوراً پوری کر لی۔ اب ذرا قرآن کے الفاظوں کی طرف دیکھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زوجنا کہا، محبوب ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ قرآن نے ایک لفظ بول کر سارے باطل عقیدوں کا رد کر دیا۔ اگر خواہش تھی، اگر حضور کی اپنی مرضی تھی، اگر حضور حضرت زینب کو چاہتے تھے تو پھر تو آسانی تھی کہ زید نے جو ہے نا وہ کیا کر دیا، طلاق دے دیا، تو اب میں فوراً نکاح کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب نے نہیں، یہ نکاح ہم نے کیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نکاح ہم نے کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، ایمان والوں کے سامنے سنت آ جائے اور آئندہ ایمان والوں کو کوئی حرج پیش نہ آئے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس حقیقت کو سنت بنانے کے لیے ہم نے اپنے محبوب کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا۔ یہ ہے اصل حقائق۔ اور پھر کل آپ پڑھیں گے، پھر قرآن نے چیلنج کیا یہود و نصارہ کو کہ اگر تم ہمارے محبوب کو یہ ثابت کرتے ہو کہ وہ تعدد ازواج کئی بیویاں ہوس کے لیے رکھ رہے تھے، تو پھر بتاؤ حضرت سلیمان کو تم اللہ کا سچا نبی رسول مانتے ہو، ان پر ایمان رکھتے ہو، یہودیوں تمہارا عقیدہ ہے کہ سلیمان اللہ کے سچے پیغمبر تھے، تو ہمارے محبوب کی تو 11 ہیں، سلیمان کی تو 100 ہیں، پھر کیا جواب دو گے؟ یہی کام سلیمان علیہ السلام کریں تو وہ درست ہے، اور یہی کام ہمارے محبوب کریں تو وہ نادرست ہے۔ ہمارے محبوب کی 11 بیویاں ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی 100 بیوی ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ایمان والوں کے سامنے سنت آ جائے اور ایمان والوں کو سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور یہ جو رسم بد عرب میں چلی ہے اس رسم کا قلع کما ہو جائے اور خاتمہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور یوں سرکار نے حضرت زینب سے نکاح کر کے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے